قانون چوری کا ہو، قتل کا ہو یا کوئی بھی ہو، کون سا ایسا قانون ہے جس کو غلط استعمال نہیں کیا جاتا؟ کسی قانون کے غلط استعمال کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قانون ہی غلط ہے اور اس قانون کو ختم کر دیا جائے، جبکہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مختلف جرائم میں پاکستان میں 100 ملزمان میں سے صرف 5% پر جرم ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح تو 95% افراد بے قصور جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نکال لیا جائے کہ تمام قوانین ختم کر دیے جائیں؟ اگر ہم 2005 سے 2010 تک کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے دیکھیں تو یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ بے گناہ ملزم قیدیوں کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ تو کیا ان جرائم کے قوانین کو کالا قانون کہہ کر ختم کر دیا جائے؟ دیکھیں، اس ملک کے اندر بہت سارے قانون ہیں۔ 302 ایک قانون ہے جس کی پھانسی سزا ہے۔ اس ملک کے اندر کم از کم 10-15 ہزار بندہ ایسا ہوگا کہ جو جعلی اس کے اندر قید پڑا ہوا ہے۔ مطلب ایک آدمی کا باپ قتل ہوا ہے، اس نے اپنے 4-5 دشمنوں کا نام لکھوا دیا، بھائیوں کا بھی، بھتیجوں کا بھی، وہ بے گناہ وہاں سڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہائی کورٹ پنجاب کا 1941 کا فیصلہ ہے کہ ان لوگوں کی نزاعی بیان جو ڈینگ ڈکلیریشن ہے اس کو بھی قبول نہ کرو، کیونکہ یہ مرتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے ہیں، دشمنوں کا نام ڈال لیتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں کہ جس کے اندر اتنے سارے، کیا کبھی کسی نے کہا کہ وہ قانون تبدیل کرو؟ کیا کبھی کسی نے کہا 302 کا قانون غلط ہے؟ منشیات کے کیسز میں پولیس لوگوں کی جیب میں چرسے ڈالتی ہے، ہیروئن ڈالتی ہے، ان کو پکڑتی ہے، بند کرتی ہے، کبھی کسی نے کہا کہ قانون تبدیل کرو؟ آپ لا کی بات کرتے ہیں، اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ مس یوز کوئی چیز ہو رہی ہے، مس یوز، تو وہ خدا کی کتاب کو کیا جا رہا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے پھر ریپیٹ کرتا ہوں، سب سے زیادہ مس یوز کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہ خدا کی کتاب ہو رہی ہے۔ کوئی اس میں سے خودکش حملوں کو جائز قرار دینے کی آیات نکال رہا ہے، کوئی اس میں سے طالبان کو برا کہنے کے لیے آیات نکال رہا ہے، کوئی اس میں سے روشن خیالی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آیات نکال رہا ہے۔ میرے ذرا پوائنٹ سمجھیے گا جی۔ کوئی اس میں اپنے مکتبہ فکر کو درست ثابت کرنے کے لیے آیات نکال رہے ہیں، کوئی اپنے آپ کو جماعت سے سمجھیں آپ، آخری جماعت کہ ہم ہی ہیں، ہمارے ہی نبی جو جھوٹے کی جماعت ہے کاذبوں کی، اس میں سے آیت نکال رہے ہیں۔ مرزائی بدبخت جو ہیں وہ تو قرآن سے ثابت کرتے ہیں نا کہ ہمارا نبی صحیح تھا، تو مس یوز تو پھر قرآن ہو رہا ہے، تو کیا کریں پھر؟ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، تلاوت اس کی ختم کر دیں۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ اسلامی قانون میں اس وقت تک ملزم کو سزا نہیں دی جاتی یا اس وقت تک وہ سلاخوں کے پیچھے نہیں جاتا جب تک اس پر جرم ثابت نہ ہو جائے۔ اس لحاظ سے اس قانون کے غلط استعمال کی بات کرنے والوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ عدالتی نظام اسلامی نہیں بلکہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے۔ قانون پر ایک اور اعتراض بھی کیا جاتا ہے، وہ ہے گستاخی کرنے والے کے لیے سزائے موت۔ پاکستانی میڈیا کے ساتھ ساتھ مغربی ذرائع ابلاغ بھی اس سزا پر چراغ پا دکھائی دیتے ہیں کہ اس سزا میں نرمی کی جائے، لیکن دنیا بھر کے تمام اعتراضات کے باوجود دینی مکاتب فکر قانون ناموس رسالت سے پوری طرح مطمئن نظر آتے ہیں۔ ان کے مطابق گستاخ رسول کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ اصل میں جو خرابی ہے وہ یہ خرابی نہیں ہے کہ مسلمان اتنا جذباتی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو اس کی حیثیت ہے، اس کا فرق ہے، والدین کی حیثیت۔ یورپی معاشرہ اور ہمارے معاشرے کے اندر والدین کے حقوق کا تصور بڑا مختلف ہے۔ تو کل ایک آدمی اٹھ کر کہہ رہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ہمارے ہاں تو اگر ایک آدمی اپنے باپ کو اپنی شادی میں بلا لے تو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اس نے اپنے باپ کو بھی بلا لیا کہ میری شادی ہے، کل ابا آپ آ جائیے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں باپ کے بغیر شادی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کا باپ زندہ اور اس آدمی کی شادی ہو رہی ہے اور باپ نہ ہوتی، یہ ایک عجیب سی بات سمجھی۔ اب اگر کل ایک آدمی اٹھ کر کہے کہ کیا بات ہے بھئی، یہ عجیب بیوقوف لوگ ہیں کہ جو باپ کے بغیر شادی، تو ایک ذاتی معاملہ ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ اقدار کا فرق ہے۔
اور ہمارا دین ہمیں جو والدین کی تعلیم کا حکم دیتا ہے، یا اللہ کا، نبی کا، کتابوں کا، جو قرآن کریم میں تفصیل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پہ، کتابوں پر، آخرت پہ سب پہ ایمان، جو وہ تصور دیتا ہے، وہ تصور ان معاشروں میں نہیں ہے۔ جب ان معاشروں میں وہ تصور نہیں ہے، لہٰذا ان کے یہاں اس چیز کی وہ قدر اور اہمیت بھی نہیں ہے۔ جہاں جس جرم کو جتنا سنگین تصور کیا جاتا ہے، سزا اتنی ہی سنگین رکھی جاتی ہے۔ پاکستان اور دیگر مسلمان ممالک کے برعکس مغربی ممالک میں اپنے پیغمبروں کی شان میں گستاخی صرف اتنا ہی بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے کہ معاوضہ لے کر اسے رہا کر دیا جائے۔ حالانکہ ان ممالک میں اسٹیٹ کے خلاف غداری کی سزا موت یا عمر قید موجود ہے۔ اسی طرح شاہی خاندان اور انقلابی لیڈران کی توہین پر سخت سزائیں دی جا چکی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک تحریک چلی تھی کہ اینٹی سیمائٹزم جو ہے، یہ جو یہودیوں کے خلاف جو نفرت ہے اور یہودیوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نفرت تھی، اس کو پھیلانے والے کو مجرم قرار دیتے تھے۔ اور یہودیوں نے ایک بہت بڑا ہوا کریٹ کیا ہوا تھا کہ ہمارے پتہ نہیں 60 لاکھ یہودی جو مارے گئے ہیں، اس کو وہ ہولوکاسٹ کہتے تھے، اور ہولوکاسٹ کے بارے میں انہوں نے افسانے گھڑے تھے۔ اس افسانوں کو بھی اگر کوئی شخص چیلنج کرتا تھا تو اس کے خلاف بھی انہوں نے سزا رکھی ہوئی ہے، 15 سال، 25 سال عمر قید۔ آج سے کچھ 7-8 سال پہلے ارنسٹ وینڈل تھا ایک شخص، وہ جرمنی سے نکلا تھا، جا کے کینیڈا میں آباد ہوا تھا، اور اس نے ایک تحقیقی کتاب لکھی تھی کہ یہودیوں نے ایسی بکواس کرتے ہیں، ان کے خلاف اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا، اور اس کو وہاں سے انہوں نے، کینیڈا والوں نے اس کو پکڑنا چاہا تھا، وہ بھاگ کے امریکہ پہنچا تھا، امریکہ نے پکڑنا چاہا، آسٹریا آ گیا، آسٹریا میں اس کو گرفتار کیا گیا، اس کو 15 سال قید ہوئی، ابھی وہ قید میں ہے، اور جرمن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس وقت اس کو حوالے کیا جائے کہ وہ جرمن اوریجن کا ہے۔ قانون ناموس رسالت کے نافذ ہونے کے بعد سے آج تک کسی ایک شخص کو بھی پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے سزائے موت نہیں دی۔ اس قانون میں جرم توہین رسالت کے مرتکب ہونے کے لیے 3 سزائیں تجویز کی گئی ہیں: سزائے موت، سزائے عمر قید، جرمانہ، جبکہ سزا کے تعین کو عدالت کے ثوابدیدی اختیارات پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن شریعت کی روشنی میں دفعہ 295C میں مذکورہ سزاؤں میں سے کسی سزا کا اجرا علی الاطلاق عدالت کی ثوابدید پر نہیں ہے، بلکہ عدالت توہین رسالت سے متعلق بعض جرائم میں مخصوص قسم کی سزا کے اجرا کی پابند ہے، جبکہ بعض دوسرے جرائم میں عدالت اپنے ثوابدیدی اختیارات پر ہے۔ جن جرائم کی سزاؤں میں عدالت پابند ہے وہ 2 ہیں: توہین رسالت کا مرتکب مسلمان ہو، اسلامی ریاست کا غیر مسلم باشندہ ہو اور توہین رسالت کے جرم کا ارتکاب اس نے بار بار کیا ہو اور علل اعلان کیا ہو، مضمون یا کتاب کی اشاعت کی شکل میں کیا ہو، بشرطے کہ ارتکاب جرم میں اس کا عقیدہ محرک نہ بنا ہوا ہو۔ ان دونوں صورتوں میں عدالت مجرم کے خلاف صرف سزائے موت ہی جاری کر سکتی ہے۔ پہلی صورت میں اس لیے کہ مجرم مرتد ہے، اور مرتد کی سزا اسلامی قانون میں صرف تلوار ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: جو مسلمان اپنے دین سے مرتد ہو جائے اس کو قتل کرو۔ اور دوسری صورت میں عدالت سزائے موت جاری کرنے کی اس لیے پابند ہے کہ اس جرم کی سزا پر امت کا اتفاق ہو چکا ہے اور قاضی یا عدالت کے لیے امت کے متفقہ فیصلے کے خلاف فیصلہ دینے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ ان صورتوں کے علاوہ دیگر صورتوں میں عدالت کو ثوابدیدی اختیارات حاصل ہیں کہ وہ جرم کی نوعیت، مجرم کی ذہنیت، وقوع کے سیاق و سباق اور معاشرے پر پڑنے والے اثرات کے اعتبار سے جس طرح کی سزا مناسب سمجھے دے سکتی ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکی سینٹ اور کانگریس میں ایسی قراردادیں پیش ہوئی ہیں جو قانون ناموس رسالت کی تنسیخ سے متعلق ہیں۔ اگر یہ قراردادیں کانگریس سے منظور ہو جاتی ہیں تو امریکی حکومت اس بات کی پابند ہوگی کہ پاکستان پر دباؤ ڈال کر یہ قانون منسوخ کرائے، اور دوسری طرف اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی بھی ایسی قرارداد پیش کر رہی ہے جس کی سلامتی کونسل سے منظوری کے بعد تمام رکن ممالک ناموس رسالت کے قانون کو منسوخ کرنے کے پابند ہیں۔
اور جو ملک ایسا نہ کرے اس کے خلاف مشترکہ کارروائی ہوگی۔